السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ باوجود اپنی اس ضرب المثل قوت، شجاعت، دلیری اور بہادری کے، جو آج 1400 سال برس کے بعد بھی شعراء آفاق ہے، اور باوجود کہ اسلام کا ظہور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے ہی سے ہوا، اسلام لانے کے بعد اپنے اسلام کا اخفا گوارا نہ ہوا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا ایک ادنا سا کرشمہ یہ ہے کہ اپنی اس بہادری کے باوجود حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کی حالت کا تحمل نہ فرما سکے، سخت حیرانی اور پریشانی کی حالت میں تلوار ہاتھ میں لے کر کھڑے ہو گئے۔ جو شخص یہ کہے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا تو اس کی گردن اڑا دوں گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کے پاس تشریف لے گئے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر تشریف لے گئے تھے۔ ان قریب حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائیں گے اور ان لوگوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیں گے جو حضور کے انتقال کی جھوٹی خبر اڑا رہے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بالکل گمسم تھے کہ دوسرے دن تک بالکل آواز نہیں نکلی، چلتے پھرتے تھے مگر بولا نہیں جاتا تھا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ چپ چاپ بیٹھے رہ گئے کہ حرکت بھی بدن کو نہ ہوتی تھی، صرف ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دم تھا کہ اس کے وقت پہاڑ جیسے وقت کو برداشت کیا اور اپنی اس محبت کے باوجود اس وقت نہایت سکون سے تشریف لا کر اول حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی مبارک کو بوسہ دیا اور بار تشریف لا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ارشاد فرمایا، بیٹھ جاؤ۔ اس کے بعد خطبہ پڑھا جس کا حاصل یہ تھا، جو شخص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوجتا ہے وہ جان لے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا، لیکن جو شخص اللہ کی پوجا کرتا ہے وہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ شانہ زندہ ہیں اور ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اس کے بعد کلام پاک کی آیت پڑھی، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ۔ خیر تلاوت فرمائی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول تو ہیں، خدا تو نہیں جس پر موت وغیرہ نہ آ سکے۔ سو اگر آپ کا انتقال ہو جائے یا آپ شہید بھی ہو جائیں تو کیا تم لوگ الٹے پھر جاؤ گے؟ اور جو شخص الٹا پھر جائے گا تو اللہ تعالیٰ کا تو کوئی نقصان نہیں کرے گا، اپنا ہی سب کچھ کھو دے گا، اور خدا تعالیٰ جلد ہی جزا دے گا حق شناس لوگوں کو۔ چونکہ اللہ جل شانہ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے خلافت کا اہم کام لینا تھا، اس لیے ان کی شان اس وقت یہی حالت تھی۔ اس وجہ سے اس وقت جس قدر استقلال تحمل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میں تھا کسی بھی نہ تھا، اور اس کے ساتھ ہی جس قدر مسائل دفن و میراث وغیرہ کے اس وقت کے مناسب حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم تھے، مجموعی طور پر کسی کو بھی معلوم نہ تھے۔ چنانچہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفن میں اختلاف ہوا کہ مکہ میں دفن کیا جائے یا مدینہ منورہ میں یا بیت المقدس میں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے آقا علیہ السلام سے سنا ہے کہ نبی کی قبر اسی جگہ ہوتی ہے جہاں اس کی وفات ہو، لہذا جس جگہ محبوب کی وفات ہوئی اسی جگہ قبر کھود دی جائے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، ہم لوگوں یعنی انبیاء کا کوئی وراثت نہیں ہوتی، جو کچھ وہ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، جو شخص مسلمانوں کی حکومت کا متولی بنے اور وہ لاپرواہی سے کوتاہی کرتے ہوئے کسی دوسرے کو امیر بنائے اس پر لعنت ہے۔ نیز حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، قریش اس امر یعنی سلطنت کے متولی ہیں،
اللہ تعالیٰ ان حضرات کے نقش قدم پر ہمیں بھی چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔